جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، تو اچانک ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ گیا۔ کیا آپ اور ہم آج یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی وہ تاثیر ختم ہو گئی؟ کیا قرآن کریم کے اندر سے وہ اثرات چلے گئے؟ کیا قرآن کریم کی وہ روشنی مدھم پڑ گئی کہ اس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو تو بدل دیا تھا، آج میری اور آپ کی زندگیوں کو نہیں بدلے گا؟ اس وقت کے جو مشرکین تھے، وہ قتل کرنے والے تھے، وہ ڈاکے ڈالنے والے تھے، وہ چوریاں کرنے والے تھے، وہ زنا کرنے والے تھے، وہ شرابیں پینے والے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ ہماری یہ حالت ہے کہ اللہ نے ہزاروں گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا ہے۔ چند ہی تو گناہ ہیں کہ جس کے اندر ہم شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں، خواہشات نفسانی کے نتیجے میں ہم مبتلا ہیں۔ باقی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، ہم کسی کی زمینیں نہیں دباتے، ہم کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتے، ہم چوریاں نہیں کرتے۔ کتنے سارے گناہوں سے، ہزاروں گناہوں سے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن پھر بھی ہزاروں گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے اس نے بچا رکھا ہے۔ اور اگر سبھی گناہ کوئی مسلمان کرتا ہو، حالانکہ ممکن نہیں، پھر بھی شرک کے گناہ سے تو بچا رکھا ہے اللہ نے۔ اور شرک ہی تو ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا میں معاف نہیں کروں گا، باقی تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، لمبے مجاہدات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچوں سے علیحدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے اندر اللہ تک پہنچنے کے لیے سارے کے سارے راستے اختیار کرنے پڑتے تھے، کبھی بھوکا رہنا پڑتا تھا، کبھی ریاضت اور مجاہدات کرنے پڑتے تھے، لیکن قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں شارٹ کٹ راستہ دیا۔ اور اگر ہم قرآن کو سمجھنے لگیں تو خدا کی قسم اللہ تک پہنچنا بالکل آسان، بالکل آسان، بالکل آسان۔ جس نے قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا، عمل کرنا شروع کر دیا، سمجھنے کہ اس نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ قرآن کریم انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی قرآن کریم کو پڑھے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان قرآن کی تفسیر پڑھے اور دل کی آنکھیں کھول کر پڑھے، دل کے کان کھول کر کے اس کی تفسیر کو سنے، پھر وہ نمازیں چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونے والا۔ ایک انسان قرآن کو دل کے کان اور دل کی آنکھیں کھول کر سنے اور پڑھے اور اس کے بعد اس کی زبان پر جھوٹ جاری ہو، اس کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے، وہ دھوکہ دے، وہ ناحق کسی کے ساتھ کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن چھڑوا دے گا، قرآن چھڑوا دے گا۔ دنیا کی دوا کے اندر تاثیر ہوتی ہے، پھلوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، ہواؤں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، موسموں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، قرآن کی بھی یہ تاثیر ہے کہ قرآن کو جب کوئی انسان پڑھے گا، ناظرہ پڑھے گا، حفظ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم سارے گناہوں کو یہ قرآن چھٹوا دے گا، سارے گناہوں کو چھٹوا دے گا، اور پکا سچا ایسا مسلمان بنا دے گا جیسا رب العالمین بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو 1450 سال کا ریکارڈ اور تاریخ ہمارے پاس موجود ہے کہ الحمدللہ جس نے بھی دنیا میں دین کا کام کیا، دین کی خدمت کی، یا سخت ترین حالات میں اپنے آپ کو جمایا، یا جو گناہوں سے بچ پایا، یا جو دین پر قائم رہ سکا، جو نمازوں کی پابندی کو جس نے مضبوطی کے ساتھ قائم کیا، تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق ضرور قرآن سے ہے یا کسی قرآن والے سے ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ دین پر قائم رہ سکا ہے نہ آگے رہ سکے۔